وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے. کثرت سے ہمارے اوپر اللہ پاک کی رحمتیں برس رہی ہیں، دروازے کھلے ہیں. دوسرا عشرہ شروع ہو چکا جس میں مغفرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان والوں کی جا رہی ہے. ایسی صورتحال میں آج کچھ ایمان والے اور ایمان والیاں، ان دونوں کا تذکرہ آپ کے سامنے میں کرنا چاہتا ہوں. ساری کائنات کے اندر معاشرہ صرف دو چیزوں کا نام ہے، ایک بندہ ہے اور ایک عورت ہے. ساری کائنات اور دنیا میں معاشرے کا تعلق ایک بندے کے ساتھ ہے اور ایک عورت کے ساتھ ہے. ان دو سے اگر بندہ منہ موڑ لے تو کوئی تیسری چیز کوئی نہیں ہے. اللہ پاک نے کائنات کی، انسانیت کی ابتدا وہ حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائی اور ان کے ساتھ پھر اماں حوا کو تخلیق فرمایا تو انسانیت شروع ہوئی. اور تب سے اب تک قیامت تک انسانیت کے معاشرے کا تعلق صرف انہی دونوں شخصیات کے ساتھ ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ بندہ صحیح ہو جائے تو معاشرہ مکمل طور پر سنور نہیں سکتا، عورت صحیح ہو جائے تو پھر بھی مکمل طور پر معاشرہ سنور نہیں سکتا، اور بندہ اور عورت دونوں ہی صحیح ہو جائے تو معاشرہ بگڑ نہیں سکتا. دونوں صحیح ہیں. پریشانی تب ہوتی ہے جب بندہ اپنے آپ کو صحیح کر لے اور عورت اپنے آپ کو اسلام کے نیچے نہ لے کر آئے، پھر بھی پریشانی. اگر عورت مکمل طور پر اپنے آپ کو اسلام کے تحت کر چکی اور بندہ نہیں ہے تو تب بھی اس عورت کو پریشانی. لیکن یہ جو بات میں نے ابھی کی ہے کہ عورت مکمل اسلام کے تحت آ جائے، بندہ اسلام میں نہیں ہے، اس صورت میں پریشانی کم ہوتی ہے. جب عورت زیادہ دیندار ہو، بندہ کم دیندار ہے، اس میں پریشانی کم ہوتی ہے. عورت کو اللہ پاک نے بڑی ایسی کوالٹیز سے نوازا ہے جو بندے کے اندر موجود نہیں ہے. اس پر انشاءاللہ ہم آگے بات کرتے ہیں. پہلے نمبر پر آپ یہ قرآن پاک کی ایک آیت سماعت فرمائیں کہ اللہ پاک نے ان دونوں کو ساتھ ساتھ ذکر فرمایا ہے. جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو آپ بھائی جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بجائے کسی دوسری تیسری عورت کے اوپر اپنا ذہن لے جانے کے، آپ کا اور میرا ذہن اپنے گھر میں رہنا چاہیے. جب میرے گھر میں عورتیں موجود ہیں تو میرا ذہن اپنے گھر میں رہے. کسی دوسرے تیسرے مرد کے بارے میں سوچنے کی بجائے آپ اور میں اپنا ذہن اپنے گھر میں رکھیں، اپنی ذات پر رکھیں. یہ وہ صفت ہے جو اللہ پاک نے بار بار فرمائی ہے کہ اپنے آپ کو صحیح کرو، اپنے آپ کو صحیح کرو. پریشانی تب بنتی ہے جب بندہ دوسروں کو صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. اب اس وقت اللہ ماشاءاللہ سارا معاشرہ لگا ہوا ہے، وہ صحیح ہو جانا چاہیے، وہ صحیح ہو، وہ صحیح ہو، وہ صحیح ہو. تو وہ کے چکروں میں اپنے اوپر دھیان ہی نہیں دیتے اور خود پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ جب میں عورت کا تذکرہ کروں گا تو بجائے یہ کہ ہم اوپر نظر لے جائیں، ہم اپنے گھروں کی اصلاح پر غور کریں. مرد کا جب ذکر ہو تو بجائے دوسرے مردوں پر رہنے کا ہم اپنے اپنے گھر پر اصلاح کا غور کریں.
آپ جتنے بندے یہاں پر بیٹھے ہیں بڑی محبت سے آپ سماعت فرما رہے ہیں، ذرا غور کیجئے گا. یہ ہے سورہ التوبہ. نام بھی دیکھیں کیسا ہے اور آیت بھی کس سورت کے اندر موجود ہے. سورت کا نام ہی سورہ توبہ ہے اور آیت نمبر ہے 71. اللہ پاک نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد اور مومنہ عورتیں. کیا ہے ان کو؟ مومن مرد اور مومنہ عورتیں ان کو کیا ہے؟ فرمایا بعضهم اولیاء بعض، مرد مردوں کے بیلی دوست یار اور سجن ہوتے ہیں اور عورتیں عورتوں کی سہیلیاں ہیں. آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عورتوں کا عورتوں کے ساتھ تعلق ہے، یہ سہیلیاں ہیں. اولیاء کہتے ہیں ایک دوسرے کا مدد کرنے کا جذبہ رکھنا. تو ولی اور اولیاء مطلب عورتیں عورتوں کی مدد کرنے کا جذبہ رکھتی ہیں اور مرد مردوں کی مدد کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں. کون سے مرد اور عورتیں؟ جو ایمان والے ہیں اور ایمان والیاں ہیں. مدد کس کام میں کرنی ہے؟ اولیاء کا تذکرہ ہوا نا، ایک دوسرے کے غم خوار ہیں، ایک دوسرے کے پریشانیوں کے ساتھی ہیں. تو مدد کس چیز میں ہوگی؟ سنیے گا ذرا. اللہ پاک نے فرمایا پہلے نمبر پر یأمرون بالمعروف، مرد مردوں کو اچھائی کی دعوت دینے والے اور عورتیں عورتوں کو اچھائی کی دعوت دینے والیاں. دوسرے نمبر پر وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی اور بے حیائی سے روکنے والے، مرد مردوں کو اور عورتیں عورتوں کو. تیسرے نمبر پر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، مرد مردوں کو کہتے ہیں نمازیں قائم کرو، عورتیں عورتوں کو کہتی ہیں نمازیں قائم کرو. چوتھے نمبر پر وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرنے والے. مرد ایک دوسرے کو تلقین بھی کرتے ہیں، خود بھی کرتے ہیں، اور عورتیں بھی خود بھی زکوٰۃ ادا کرتی ہیں، دوسروں کو تلقین بھی کرتی ہیں. پانچویں نمبر پر وَيُطِيعُونَ اللَّهَ، عورتیں بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما بردار اور ایک دوسرے کو بھی کہتی ہیں، اور مرد بھی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور ایک دوسرے کو بھی دعوت دیتے ہیں. اور چھٹے نمبر پر وَرَسُولَهُ، اللہ تعالیٰ کی بھی اطاعت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اطاعت کا سبق دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، بتاتے ہیں. اب ذرا غور کیجیے گا میرے پیارے بھائی. آج کی تقریر میری تھوڑی سی اسی آیت پر رہے گی، لیکن باتیں بیچ میں ہمارے معاشرے کے حوالے سے ہوں گی. ایک بندہ اچھائی کا حکم دے، عورت بھی اچھائی کا حکم دے، تو جب بھی کسی کو دعوت دے رہے ہیں پہلے نمبر پر غور کرنا ہے کیا میں خود اس پر عمل کرتا ہوں یا نہیں کرتا، عمل کرتی ہوں یا نہیں کرتی. اگر تو عمل کرتا ہے یا کرتی ہے پھر تو سبحان اللہ. قرآن عظیم میں لکھا ہوا ہے پہلے پارے کے اندر اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. دوسروں کو کہتے ہو نیکیاں کرنے کا، اچھائی کرنے کا، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے کا، اور خود اپنے آپ کو بلا دیتے ہو. وتنسون انفسکم، دوسروں کو کہا اور خود بھول گئے. حالت یہ ہے جب کہ تمہاری وانتم تتلون الکتاب، کتاب بھی پڑھتے ہو، پڑھ کے بتاتے ہو. افلا تعقلون، اللہ پاک فرما رہا ہے کیا عقل کوئی نہیں تمہارے اندر؟ یہ بڑا سمجھانے کے انداز میں ایک بڑا پیارا انداز ہے جس کو ہم پنجابی میں کہہ رہے ہیں تینوں عقل کوئی نہیں. انہوں کہی جانا کام کر لیتا، آپ نے کرنا، تو بے وقوف ہے، عقل نہیں رکھتا تو. یہ پنجابی کی بات ہے. تو اللہ پاک یہ فرما رہا ہے کہ تمہیں عقل نہیں ہے، دوسروں کو کہو اور خود نہ کرو.
تو یہاں ارشاد عظیم فرمایا کہ مومن ایسا نہیں ہوتا، چاہے مومن مرد ہو چاہے مومن عورت ہو، اللہ پاک ہمارا مومن ایسے نہیں ہوں گے۔ جو مومن ہوگا وہ خود بھی عمل کرے گا، دوسرے کو بھی اچھے عمل کی دعوت دے گا، ایسا نہیں ہے کہ دوسروں کو کہتا پھرے اور خود اپنے آپ کو بھلا بیٹھے۔ مومن ایسا نہیں ہوتا، اور مومن عورت بھی ایسی نہیں ہوتی۔ اس سارے پوائنٹ پر جو سب سے آخری حصہ آیا ہے وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ پاک کی بھی اطاعت کرنے والے، رسول اکرم علیہ السلام کی بھی اطاعت کرنے والے۔ اس پر میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہمارے اسلام کے اندر ایسی خواتین گزری ہیں، ایسی خواتین گزری ہیں، قرآن پاک نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں نے، مردوں کو یہ فرمایا خاص طور پر، سارے عورتوں کے لیے بھی ہے لیکن مردوں کے لیے خاص ہے کہ اگر تم لوگوں نے نمونہ اور آئیڈیل بنانا ہے تو تمہارے لیے نمونہ اور اسوہ حسنہ میرے محبوب نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ اللہ پاک نے یہ قرار دی ہے ہر لحاظ سے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ جس بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا بندہ ہو وہ چاہتا ہے میرے لیے نمونہ ہو، اللہ پاک نے فرمایا کہ ہر شعبے کے بندے کو چاہیے میرے محبوب علیہ السلام کے ذات پاک کو سامنے رکھ لیں، ویسے عمل کرے۔ اور ذرا سنیے، ہمارے پیارے نبی کریم علیہ السلام نے عورتوں کے لیے نمونہ کن کو قرار دیا؟ آپ نے فرمایا عورتوں کے لیے نمونہ ہے میری پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرمایا عورتوں کے لیے نمونہ ہے میری بیوی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرمایا عورتوں کے لیے نمونہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت بی بی مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہا، اور فرمایا عورتوں کے لیے نمونہ ہے فرعون کی بیوی، فرعون کتنا بڑا بدماش تھا، اس کی بیوی فرمایا حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرعون اتنا بڑا بدبخت اور اس کی بیوی ایمان والوں کے لیے نمونہ۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتی تھی اور انہوں نے فرعون کے سامنے کلمہ حق کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ عورتوں کے لیے نمونہ وہ خاتون ہے۔ اب ذرا سوچئے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی سے ہمارے گھر کی خواتین کتنی وابستہ ہیں۔ میں نے پہلے کہہ دیا کہ کسی دوسرے گھر پر نہ جائیں، اپنے گھر پر رہیں۔ میرے گھر کی خواتین حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی سے کتنی وابستہ ہیں۔ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ وہ خاتون تھیں جو ساری رات عبادت میں گزار دیا کرتی تھی اور دعا کیا کرتی تھی، مولا تیری رات ختم ہو جاتی ہے میرا ایک سجدہ ختم نہیں ہوتا، کاش کوئی ایک رات ایسی بنا دے کہ میں تیرے نبی پاک کی بیٹی رج کے سجدہ ہی کر لوں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ خاتون جن کا بال تو دور کی بات، جن کا دوپٹہ بھی کبھی سورج نے نہیں دیکھا تھا، اتنی با حیا خاتون تھی وہ۔ اپنے گھر میں رہنا، میں بار بار کہہ رہا ہوں، کسی دوسرے بندے پر، کسی خاتون پر نظر نہ لے جائیں، اپنے گھر کے اندر رہیں۔ میں نے مرد دو ہی ذکر کیے ہیں، بندے دو ہی ہیں، ایک بندہ ہے مرد ہے اور دوسری بندی عورت ہے۔ ان دونوں کو اپنے گھر کے اندر اگر سکون مل جائے، صحیح ہو جائے، سارا گھر ہی جنت کا گہوارہ بن جائے گا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، کسی جمعے میں، پرانے جمعوں میں، میں نے کسی جمعے میں ایک بات کہی تھی اور یہ بات میں نے بابا جان سرکار سے سنی تھی، جو جمعے میں کہی تو مجھے ایک بندے نے سال 2 سال بعد مجھے یاد کروایا کہ تو نے یہ بات کہی تھی، اور اس دن سے میں اس بات پر اپنے گھر میں عمل کر رہا ہوں۔ میں نے بات کہہ دی تھی جمعے میں، مجھے بھول گیا میں نے کہی ہے، لیکن وہ بندہ کہتا ہے کہ تو نے کہی تھی اور اس دن سے میں عمل کر رہا ہوں، اس پر عمل گھر میں کروا رہا ہوں۔ بات کیا تھی؟ پہلے یہ واقعہ سن لیجئے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا خود بنایا کرتی تھی، کھانا خود بنایا کرتی تھی، حالانکہ ان کی عمر ہو گئی ہوئی تھی 60 سال 63 سال کے قریب، وہ خود بھی کھانا بناتی، اور جب پیارے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنے کا وقت آتا تو خود اپنے ہاتھوں میں کھانا لے جا کر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کھانا پیش کیا کرتی تھی۔
زوجہ ایک طرف شوہر کی خدمت کر رہی ہیں اور دوسری طرف زوجہ امتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کر رہی ہیں. اور میں نے اس چند دن قبل یہ بات بھی سنائی ہے کہ ایک دن ایسا بھی آیا کہ جب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا لے کر جا رہی تھیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہاں پر موجود تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا کہ جا کر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے کہیے کہ ابھی آپ کے پاس حضرت خدیجہ الکبریٰ کھانا لے کر آ رہی ہے، تو کھانا آپ بعد میں لینا اور تناول فرمانا. اللہ پاک یہ فرما رہا ہے کہ پہلے حضرت سیدہ خدیجہ کو میری طرف سے سلام کا پیغام دینا، میرا سلام دینا ان کو. حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک سلام بھیج رہا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک تو سلام بھیج ہی رہا ہے، آپ کی عظیم زوجہ ہے، تو میرا بھی سلام حضرت سیدہ خدیجہ کی بارگاہ میں پیش کر دیجیے گا. تو جبریل امین علیہ السلام بھی سلام پیش کرتے ہیں. جب انہوں نے جا کے کھانا پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا سامنے رکھا، پہلے دونوں سلام پہنچائے. حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ ایک بات پیچھے رہ گئی، وہ یہ کہ اللہ پاک کی طرف سے حضرت سیدہ خدیجہ کو مبارکباد دے دیجئے کہ اللہ پاک نے ان کے لیے جنت کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ موتیوں کا گھر تیار کروا دیا ہوا ہے. حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے نمونہ تو وہ ہے، آئیڈیل تو وہ ہے خواتین کے لیے. اور وہ کیا کرتی ہیں؟ گھر میں اپنے شوہر کی خدمت اپنے ہاتھوں سے کر رہی ہیں. حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑے مبارک بھی دھویا کرتی تھی. ویسے وہ کپڑے تو سبحان اللہ، یہاں میں ایک ضمنی بات کر دوں، ان کپڑوں کی طرف یا جسم اقدس کی طرف میل کی نسبت کرنا حرام ہے. اور جو میل کی نسبت کرے اور جان بوجھ کر کرے وہ بندہ گستاخ ہو جاتا ہے. یہ یاد رکھیے گا، پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑے مبارک کی طرف میل کی نسبت نہیں کر سکتے. علماء نے لکھا وہاں اگر بات کرنی ہو تو اس انداز میں کی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر میں رہا کرتے تھے تو زمین کے ذرے، جس کو ہم گرد و غبار کہتے ہیں، وہ دور دراز ہوتے تھے، لیکن جب ان کو پتہ چلنا کہ نبی اللہ علیہ السلام کا گزر ہو رہا ہے تو ہوائیں اڑا کرتی، ہوائیں چلتی، اور وہ زمین کے ذرے بھی آ کر نبی کریم علیہ السلام کے جسم عطر کا بوسہ لیا کرتے تھے اور کپڑوں کو چھو کر اپنے آپ کو پاکیزہ اور باقسمت بنایا کرتے تھے کہ میں وہ ذرہ ہوں ساری زمین میں سے جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کو چھوا ہوا ہے. تو وہاں یہ میل کچیل کی نسبت کرنا حرام ہے، اور جان بوجھ کر کرے گا تو گستاخ ہو جائے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا. لیکن اس کے ساتھ دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا خود دھویا کرتی تھی. اس پوائنٹ پر میں نے وہ بات کہی تھی کہ ہمارے گھروں میں خادمائیں ہیں کام کرنے کے لیے، ملازمائیں رکھی ہوتی ہیں، اور گھر کی جو خاتون ہے وہ بیٹھی ہوتی ہے اور اپنی اس ملازمہ سے کہتی ہے جا کر میرے شوہر کو کھانا پیش کرو. وہ ملازمہ جا کر شوہر کو کھانا پیش کر رہی ہوتی ہے. ملازمہ اسے کہا جا رہا ہوتا ہے کپڑے بھی دھو دو. ہاں اگر بیماری ہے، عذر ہے، بیمار ہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن جب عذر کوئی نہیں ہے تو شوہر کی خدمت کرنے پر خواتین کے لیے پیارے کریم آقا علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا اگر خاتون یہ سمجھے کہ شوہر کا مقام کیا ہے، بہت بڑی بات ہے، غور کیجیے گا. فرمایا اگر خاتون نے سمجھنا ہے کہ شوہر کا مقام کیا ہے تو اگر بندے کے جسم پر سر سے لے کر پاؤں تک ریشہ پڑ جائے، ایسے دانے نکل آئیں جن کے اندر ریشہ ہو، اور عورت کو کپڑا شپڑا کوئی چیز نہ مل رہی ہو صاف کرنے کے لیے، اس ریشے کو صاف کرنے کے لیے پانی نہ مل رہا ہو، اور عورت کو اپنی زبان کے ساتھ وہ ریشہ صاف کرنا پڑ جائے اور عورت وہ ریشہ صاف کرے اپنے مرد کا، تو فرمایا اس کے باوجود عورت اپنے شوہر کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکتی. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. فرمایا اگر اللہ پاک کی ذات کے علاوہ کسی کو سجدے کی اجازت ہوتی تو میں عورت سے کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے. سجدہ کتنی بڑی عبادت ہے، لیکن فرمایا سجدہ صرف اللہ پاک کی ذات کے لیے.
تو عورتوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ان کا مقام و مرتبہ گھر کے اندر کیا ہے۔ آپ جتنے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں خاص طور پر اس مقام کو سمجھیں کہ اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ عورتیں گھروں کے اندر اپنے مرد کے لیے اور عورت آپس میں ایک دوسرے کے لیے دین کی خیر خواہاں ہوتی ہیں، اور اسلام کی دعوت کو عام کرنے والی یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اچھائی کی دعوت دینے والی اور برائیوں سے روکنے والی ہوتی ہیں۔ چند خواتین کی باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں خاص طور پر۔ اس وقت بڑا اہم مسئلہ ہے خواتین کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو اسلام کی دعوت پر لے کر آئیں اور اسلام کی دعوت کو عام کریں، اور اپنے گھر میں اپنے بچوں کی تربیت، میں آپ کو کہوں گا بار بار میرے پیارے بھائیوں، اپنی گھر کی خواتین کی ڈیوٹی لگائیں۔ مرد تو چلا جاتا ہے بیچارہ، سارا دن کہیں کام پر ہے، کہیں مزدوری پر ہے، کہیں کدھر گیا کام کاج کے لیے۔ گھر میں خواتین ہیں، بچے اس وقت بگڑتے جا رہے ہیں، ہاتھوں سے نکل رہے ہیں بچے۔ یہاں باہر جا کے دیکھیں روڈوں پر کتنے بچے آوارہ ہو رہے ہیں، کئی وہ ہیں جو نشئی بن گئے، چرسی بن گئے۔ گھر میں خواتین بھی ہوتی ہیں، مرد بھی موجود ہیں، بچے ہاتھوں سے نکل گئے ہیں۔ وجہ مرد سارا دن مصروف ہے، اور عورت کو آج کے دن میں موبائل سے اور کیبل سے اور ٹی وی اور ٹاک شو دیکھنے سے فرصت ہی کوئی نہیں ہے۔ بچے رو رہے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹی مائیں جو جن کے بچے دودھ پینے والے ہیں، ان کو فیڈر پہ پکڑا کر خود ادھر ٹی وی کے اندر مشغول ہو جانے والی عورتیں بن گئی ہیں۔ جن خواتین کو آئیڈیل بنایا گیا ہوا ہے، یہ وہ خواتین ہیں جو اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم خود دیا کرتی تھی، خود قاریہ تھی، پڑھی لکھی تھی، خود بسم اللہ اور اعوذ باللہ اور الحمد شریف تلفظ کے ساتھ پڑھایا کرتی تھی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے قرآن عظیم ڈائریکٹ پیارے نبی کریم علیہ السلام سے سیکھا ہوا ہے۔ آپ حافظہ تھی قرآن پاک کی، اور آپ نے ڈائریکٹ نبی علیہ السلام سے سیکھا ہے، اور وہی قرآن پاک پھر آپ نے حضرت سیدنا امام حسن کو یاد کروایا اور حضرت امام حسین کو یاد کروایا ہے۔ اور اس کا اثر دیکھ لیجئے، کربلا میں سارا یزیدی فوج کا جتنا بھی زور تھا وہ ایک طرف، اور امام حسین اس تربیت کی وجہ سے اکیلے تنہا ایک طرف کھڑے ہوئے تھے۔ وہ ماں کی تربیت کا اثر تھا۔ آج کی جو مائیں ہیں، میں بار بار کہوں گا، اپنے گھر کی خواتین کو بچوں کے اوپر لگائیں، چاہے بچے کی عمر بڑی بھی ہو گئی ہے۔ باپ جو ہوتے ہیں نا، باپ سے اولاد ڈر جاتی ہے، اور باپ کا کام ڈرانا ہی ہوتا ہے، لیکن باپ کی بنسبت جو ماں ہوتی ہے اس کی جو ذمہ داری ہے وہ زیادہ ہے، ماں تربیت کر سکتی ہے۔ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوا ہے، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کے والد محترم کا وصال تو بچپن میں ہو گیا تھا۔ ان کی تربیت ماں نے کی تھی، اور جب وہ جانے لگے تھے قافلے پر علم حاصل کرنے کے لیے، تو آپ سارے یہ بھائی جانتے ہیں ماں نے کہا تھا بیٹا جھوٹ مت بولنا، اور وہ جب قافلے میں ڈاکوؤں نے رستے میں لوٹنا چاہا قافلے والوں کو، کہتے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ بول کر بتایا تھا میرے پاس رقم موجود ہے، اشرفیہ موجود ہے۔ وہ ماں کی تربیت تھی۔ جب ڈاکوؤں نے پوچھا کہ آپ نے جھوٹ کیوں نہیں بولا، رقم تو لوگ چھپاتے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میری ماں نے کہا ہے میں نے جھوٹ نہیں بولنا۔ تو گھر کے اندر مائیں اگر بچوں کی تربیت کریں گی تو بچے اعلیٰ درجے پر قوم کے لیے رہنما بن کر سامنے آئیں گے۔ اس کا رزلٹ یہ نکلا تھا کہ وہ سارے کے سارے ڈاکو 17 سال کے نوجوان حضرت عبد القادر جیلانی غوث اعظم کے ہاتھ پر توبہ کر کے اپنے ڈاکہ زنی والی زندگی سے واپس آ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں جھک گئے تھے، پکے ولی اللہ بن گئے تھے۔ یہ چند دن قبل مجھے ایک بندے نے بات سنائی، یہ ٹھوکر نیاز بیگ کے ایریے میں ایک خاتون ہے، اس وقت ان کی عمر 90 سے اوپر جا رہی ہے، 95 سال کے قریب۔ وہ خاتون یہ کہتی ہے کہ میرا بچہ چھوٹا سا تھا، اسکول میں جاتا ہے، جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، بچہ اسکول میں گیا، وہاں کوئی پینسل گم ہو گئی، کاپی گم ہو گئی، جوتا گم ہو گیا، تو وہ دوسروں کی پینسل اٹھا لی، کوئی شارپنر وغیرہ دوسرے کا اٹھا لیا اور لے کر آ گئے جناب۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے اس بچے نے کیا۔ تو ماں نے جب بچے کے بیگ کو چیک کیا، اس نے کہا کہ بیٹا یہ پینسل آپ کی تو نہیں ہے، جو میں نے تمہیں خرید کر دی تھی یہ وہ تو نہیں۔ بچے نے بتا دیا کہ اماں جان یہ ایسے ایسے ہوا تھا اور میں یہ کسی کو اٹھا کر لے آیا۔ تو پتہ اس ماں نے کیا کیا؟ آج کی ماں ہوتی تو کہتی کہ چلو چنگا کیتا، یہ نقصان تو نہیں نہ کیتا، الٹا یہ بھی کہہ دیتی ہیں کہ تو نے
تیری تو بڑی اعلیٰ قسم کی تھی اور تو کہاں 2 نمبر سے پینسل اٹھا کے لیا, کوئی چنگی جی اٹھا کے لیا نہیں ہے, میں نے نقصان پا رہی ہیں. لیکن وہ ماں دیکھیے جن کی مائیں اچھی ہیں, گھر میں خواتین اچھی ہیں, اس ماں نے پتہ کیا کیا؟ اس ماں نے اپنے اس چھوٹے سے بچے کا ہاتھ پکڑ کر ہاتھ کے اوپر چھری رکھ دی اور اس بچے کو کہا کہ تجھے پتہ ہے کسی کی چیز اٹھانے کی وجہ سے بندے کو اوپر چوری کا حکم لگتا ہے, تو چور بن گیا ہے. اور ہمارا قرآن, اسلام, رب رحمان یہ فرماتا ہے کہ جو چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ دو. کیا میں تیرا ہاتھ کاٹ دوں؟ بچے پر لرزہ طاری ہوا, بچہ ڈرا, ایسا ڈرا ایسا ڈرا ایسا ڈرا کہ وہ بچہ آج کل امریکہ میں ہوتا ہے اور اس خاتون کے گھر کے اندر کام کرنے والے ملازم 20-25 سے اوپر ہیں, جن میں عیسائی بھی کام کرتے ہیں. ہمارے یہاں ایک دوست آتے ہیں رینجر کے, اعجاز صاحب, انہوں نے یہ مجھے واقعہ سنایا. وہ خاتون عیسائیوں کو جو گھر میں ملازم ہیں اور ملازمائیں ہیں, ان عیسائیوں کو اپنے سامنے بٹھا کر قرآن پاک کا درس دیتی ہے. 50 سے 90 سال سے اوپر اس کی عمر ہو چکی ہوئی ہے. بچہ بہر ہے, کبھی کبھار آتا ہے, کام میں معاملے میں مصروف رہتا ہے. مائیں ایسی ہوتی ہیں جو بچوں کو شروع سے تربیت کرنے والی ہیں. ہمارے ہاں کہتے ہیں بچے کو سویا رہنے دو, فجر کے لیے نہیں اٹھانا. رات کو سلاتے وقت ہی کہتی ہے کہ پتر سو جا, صبح سکول میں لیٹ ہو جائے گی. ماں یہ نہیں کہتی کہ پتر سو جا, صبح فجر میں لیٹ اٹھے گا, فجر میں نہیں اٹھا جائے گا. مائیں ذہن یہ بنا رہی ہیں پتر سو سکول, پتر جلدی سو جا سکول, پتر جلدی سو جا سکول. اللہ پاک یہ فرما رہا ہے کہ جو سکول کے وقت اٹھتے ہیں, دن چڑھے اٹھتے ہیں, حدیث پاک ہے بخاری شریف کی, وہ شیطان کے جھنڈے کے نیچے زندگی گزارتے ہیں, اور جو فجر کے لیے اٹھ جاتے ہیں وہ رب رحمان کے جھنڈے کے تلے زندگی گزارتے ہیں. اور ہماری مائیں کیا کہتی ہیں, جناب سکول کے لیے اٹھنا ہے, لیٹ ہو جائے گی تجھے. تو میرے پیارے بھائیوں, باتیں جو کہ بڑی ساری لمبی ہیں, خواتین کی تربیت کے لیے ایک ایک چھوٹے چھوٹے جملے کے لیے آپ کو مجھے توجہ دینی ہے. اپنے گھر کی خواتین کو اسلامی ماحول کے ساتھ وابستہ کروائیں. الحمدللہ انتظامیہ کی طرف سے بڑی محبت ہمارے ساتھ کی گئی ہے. آپ یہاں کے جو رہنے والے ہیں ان کے ساتھ یہ کی گئی ہے. اس مسجد کے اندر خواتین کا اجتماع شروع کروا دیا گیا ہوا ہے. آج الحمدللہ پہلا اجتماع ہوا ہے صبح 9:30 بجے سے لے کر 11 بجے تک, اور بڑی خواتین ماشاءاللہ یہاں پر آئی ہوئی تھیں. میں ان بھائیوں کی محبت کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنے گھر کی خواتین کو یہاں پر بھیجا. باپردہ ماحول ہے, درس دینے والی بھی خاتون, سننے والی بھی خواتین. کسی مرد کو, کسی قاری صاحب کو, یہاں کے کسی بندے کو کوئی اجازت نہیں تھی کہ وہ 1.5-2 گھنٹے کے لیے کی مسجد کے آس پاس بھی رہ جائیں. سارے یہاں سے باہر تھے اور اللہ پاک کے فضل سے باپردہ ماحول میں تعلیم و تربیت ہوئی ہے. اور مجھے چند بندوں نے آ کے بتایا بھی ہے جن کے گھر کی خواتین آئی تھیں کہ ہمارے گھر کی خواتین نے سیکھا اور وہ خوش ہیں. الحمدللہ ہمیں ایک سیکھنے کا اچھا پلیٹ فارم مل رہا ہے. تو میں آپ سارے بھائیوں کو کہوں گا اپنے گھر کی خواتین کو اسلام کے ساتھ وابستہ کیجئے. عورت ہی جب گھر میں سیدھی ہو جائے گی تو یقین جانیں ہمارے گھر کے اندر دین اسلام رہے گا, اسلام گھر سے نکلے گا. بچے ہمارے باہر معاشرے میں جائیں گے سلجھے ہوئے ہوں گے, ہم جب معاشرے میں نکلیں گے سلجھے ہوئے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی معاشرے کے حسن کو دوبالا فرما دے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی آپ کی میری مدد فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.